الرحمن الرحیم۔ تمام سننے والوں کو ڈاکٹر شوکت فاروق کا سلام پہنچے۔ آج کل زندگی کے ہم ایسے دور سے گزر رہے ہیں جس میں انسان اب موت کے قریب ہوتا جا رہا ہے، اور اکثر موت کے بارے میں سوچتا بھی ہے، پڑھتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے کہ معلوم نہیں کہ کب کس کا وقت آ جائے گا۔ تو یہ ارشد شریف کی جو موت واقعہ ہوئی ہے، یہ کبھی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس ینگ ایج میں موت ہوگی، جس کے 5 بچے ہیں، ابھی ان کی دیکھ بھال کرنی ہے، ان کو پڑھانا ہے، ان کو سیٹل کرنا ہے، جو کہ تمام لوگوں کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، مگر اس شخص کو یہ سب کرنے کا موقع نہیں ملا، اور وہ اپنے کیریئر میں جس میں وہ کام کر رہا تھا اس میں دل لگا کر دن رات محنت کی، اور اس میں جو ہائیسٹ اسٹینڈرڈ ہیں وہ اس نے جرنلزم کے سیٹ کیے۔ لیکن جس کو کہتے ہیں نا موت، جہاں موت لکھی ہوتی ہے وہ آپ کو وہاں کھینچ کر لے جاتی ہے، آپ کو اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہوتا۔ تو موت تو ہر ایک کی واقعہ ہونی ہے۔ تو آج جو میرے ذہن میں چیز آئی کہ میں سوچ رہا تھا کہ جس طریقے کا ان کا جنازہ ہوا، جتنے لوگوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا، جتنے، اور تمام ملک جو ہے سوگوار ہے، جس میں بچے، بوڑھے، عورتیں، جوان، بزرگ، تمام، اور تمام انسٹیٹیوشن جو ہے آج وہ اس کی موت کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ تو ایک دم ذہن کے اندر خیال آیا کہ یہ وہ شاید بڑی چند موتوں میں سے ایک موت ہے جو میں نے اپنی زندگی میں دیکھی ہے یا ان کے بارے میں پڑھا ہے، سنا ہے۔ تو سب سے پہلے تو میرے خیال 60s کے آخر میں وہ کینیڈی کی موت ہوئی تھی، اور اس وقت اس کی تصویریں وغیرہ بہت زیادہ آئیں اور اس کو بہت پذیرائی ملی، اور اس کے بارے میں بہت کچھ لکھا گیا، بہت کہانیاں یا سٹوریاں پریزنٹ کی گئیں اس کے بارے میں۔ وہ واقعی ایک بہت بڑا انسان تھا، اور اس کی موت ایک بہت بڑی موت تھی۔ اس کے بعد سعودی عرب میں کئی بادشاہوں کی موتیں ہوئیں، جس میں کنگ فہد ان کا بہت مشہور بادشاہ تھا، اس کے علاوہ کنگ خالد، فیصل، یہ تمام موت واقعہ ہوتی ہیں، لیکن ان ملکوں میں شاید اس کو اتنا ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا۔ اور پاکستان میں جو سب سے زیادہ جس موت کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے یا میڈیا پہ دکھایا گیا ہے، وہ بے نظیر بھٹو کی موت ہے، جس میں لوگ بہت سوگوار تھے، اور ملک تقریباً 2-3 دن جو تمام ایکٹیویٹیز ہیں وہ رکی رہیں۔ بلکہ مجھے تو یاد ہے کہ میں اس وقت اسلام آباد میں ایک کانفرنس اٹینڈ کر رہا تھا، اور مجھے اپنے گھر راولپنڈی واپس جانا تھا، مگر اس رات مطلب 8 یا 9 کے بعد تمام ٹریفک بند ہو چکی تھی، اور کوئی جانے کا طریقہ کار موجود نہیں تھا۔ تو وہ پھر میں نے رات وہیں اسلام آباد میں ہی گزاری، اور تمام ہوٹل بھی باہر بک ہو چکے تھے، اور وہاں سے نکلنے کا موقع نہیں ملا۔ تو یہ میں ویسے ہی اس کی ہائی لائٹ کر رہا ہوں کہ یہ چند موتیں ہیں جنہوں نے واقعی ملک کے تمام کاروبار کو بند کر کے رکھ دیا۔ اور اس کے بعد اس کی موت واقعہ ہوتی ہے ارشد شریف کی۔ یہ تو کوئی اتنا ویل ٹو ڈو کوئی بندہ نہیں تھا، نہ کوئی لیڈر تھا، نہ اس نے کوئی ایسی خاص چیز کی جو دوسرے، کیا نام ہے، جرنلسٹ نہیں کر رہے تھے۔ اس کے لیول کے اور بھی بے شمار جرنلسٹ ہیں، لیکن جو ہوتی ہے نا ایک چیز، اللہ نے شاید اس کو وہ موت دی جو بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ اور اس موت کی میں جب تصویریں دیکھتا ہوں، جب اسلام آباد میں جو اس کے نماز جنازہ میں جو ہزاروں کی تعداد میں لوگ شامل ہیں، اس کے بعد اس کی غائبانہ نماز ہو رہی ہے، لاہور میں ہو رہی ہے، اور ڈفرینٹ جگہوں پر ہو رہی ہے، یہاں تک کہ گاؤں میں جس کا کوئی تعلق نہیں ہے لینا دینا ان بڑی چیزوں سے، لیکن وہاں پر بھی موت کے مطلب ہے غائبانہ نماز جنازہ ہو رہی ہے۔ اور اس میں لوگوں نے اتنے پھول برسائے ہیں کہ وہ اس کے گھر کے آگے گلاب کے پھولوں کا
ایک تہہ بندی ہوئی ہے، اسی طرح اس کو ہر طرف سے بڑی اس کی موت کو یا اس کی جانے کو جو ہے وہ ایک کیا کہنا چاہیے، ایک یادگار تصویر شاید ہمارے ذہنوں میں رہ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو سب سے بڑی موت واقعہ ہوئی ہے جس کو میں اس کے ساتھ کمپیئر کر سکتا ہوں، وہ مجھے لیڈی ڈیانا کی ہے۔ حالانکہ ابھی حال میں ہی ملکہ برطانیہ کی بھی موت ہوئی ہے، لیکن جو لیڈی ڈیانا کی موت تھی اس وقت تو، اور وہ سی این این نے کنٹینیوسلی اس کو تقریباً 4-5 روز تک دکھایا، اور وہ کوئی شخص ایسا نہیں تھا جو وہ ٹی وی دیکھ رہا ہو اور وہ اس پر نہ رویا ہو یا اس کو افسوس نہ ہوا ہو۔ تو یہ میں نے چند بڑی بڑی موتوں کا واقعہ آپ سے کیا ہے، جسٹ ٹو سی کہ ہم نے بھی جانا ہے، لیکن بعض اوقات پتہ نہیں ہوتا کہ موت کہاں آئے گی، کیونکہ میں تو خود اتنا ٹریول کرتا رہا ہوں، اتنا باہر کام کیا ہے، اکیلا رہا ہوں، کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ آدمی کی جان کس وقت کہاں پر نکلے گی، اور وہاں پر کوئی آپ کو سنبھالنے والا بھی ہوگا، نماز پڑھانے والا بھی ہوگا۔ لیکن یہ شخص جس کی موت کینیا میں واقع ہوتی ہے، جہاں کوئی جان پہچان والا نہیں ہے، لیکن اس کو ایک رائل کیا کہتے ہیں سروسز کے ساتھ اس کی باڈی پاکستان میں آتی ہے، اور اس کے بعد اس کو جو بھی تدفین کے طریقہ کار ہیں وہ اپنائے جاتے ہیں، اور ان کی ماں کے کہنے پہ کہ ان کا جو استقبال ہے جانے کا وہ جو ہے آپ پھولوں سے کریں، تو وہ لوگ ان کے گھر کے آگے ایک پھولوں کا پورا میدان بنا لیتے ہیں۔ اسی طرح پھولوں کی بارش جو تھی وہ لیڈی ڈیانا کی موت پر واقع ہوئی تھی، اور اس کی آج کل تو یہ فائدہ ہے کہ آپ گوگل پر جائیں تو آپ کو وہ تصاویر وغیرہ مل جاتی ہیں، تو وہ کچھ تصاویر مجھے مل گئی ہیں، میں نے کہا کہ میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں، اور پھر آپ اس کی موت کو دیکھیں تو یقیناً آپ کو احساس ہوگا کہ یہ واقعی اللہ کی دین ہے کہ اللہ کس کو کیسی موت دیتا ہے، اور اس کو کتنی دعائیں ملتی ہیں۔ اللہ اس کی موت کا جو غم ہے وہ آف کورس ماں باپ بچوں پہ تو ہمیشہ کے لیے رہے گا، لیکن وہ ایک اتنا ہائی سٹینڈرڈ سیٹ کر کے جا رہا ہے جرنلزم میں، اور ہمیں امید ہے کہ باقی لوگ بھی اسی لیول کو فالو کریں گے، اور ہمارا ملک بھی ایک دن ترقی یافتہ ملک بنے گا جہاں پہ سچائی کی پذیرائی ہوگی، اور لوگ جو ہیں وہ اصولوں کی زندگی، سچائی کی زندگی بسر کریں گے۔ تو بہرحال میں نے کہا کہ یہ چند خیالات جو میرے ذہن میں تھے، خاص کر کہ جو موت ہے اس کی کسی کو بھی کسی وقت آ سکتی ہے، لیکن یہ جو اس کی ریکگنیشن ہے یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ دنیا میں بھی ان کو اجر دیتا ہے اور آخرت میں بھی ان کو جزا دیتا ہے۔ تو میری سب سے دعا ہے کہ آپ اس کی بخشش کے لیے دعا کیے کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں ہائیسٹ مقام عطا فرمائے، ان کے گھر والوں کو صبر دے، اور ان کے بچے جو ہیں وہ پڑھ لکھ کے اپنے والد کے راہ پر چل سکیں اور اس کے لیے صدقہ جاریہ بن سکیں۔ تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔